آزاد پاکستان۔ ایمبولینس کی ایمرجنسی کی صورت میں جلنے والی بتیوں کی روشنی ارد گرد ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی۔ شاید کچھ آوازیں بھی تھیں، لیکن اسلم کے کان سننے سے قاصر تھے۔ ایک عجیب آواز نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ شاید وہ آواز ایسی تھی جیسے مریض کے دل کی دھڑکن رکنے اور سانسوں کی مالا ٹوٹنے کے بعد ECG مشین کی ہوتی ہے، لیکن اسلم کے کانوں میں ان کا آنا شاید شدید صدمے کی علامت تھی۔ وہ جیسے اپنے وجود کو گھسیٹ رہا تھا، جیسے اپنے وجود کو حرکت دینے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ کوئی اس کے پاس نہ تھا، یا شاید کوئی اسے دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی سفید داڑھی میں خون تھا، لیکن وہ خون کس کا تھا؟ اس بات کا جواب شاید خود اسلم کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس کی اس حالت کی وجہ کیا تھی؟ اس کا کٹا ہوا پیر یا دھماکے کی وجہ سے اٹھنے والے لوگوں کی خوفناک چیخیں؟ اس کو اب سب سنائی دینے لگ گیا تھا۔ ہر طرف چیخیں تھیں، لاشیں تھیں، زخمی جسم تھے۔ اس کے کانوں میں اب ہر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو چیخ اس کا گلا پھاڑتی ہوئی ہوا میں تیرنے لگی۔ اسلم کو اس وقت احساس ہوا کہ اس کا دایاں پیر بم دھماکے کی وجہ سے کٹ چکا تھا۔ یہ کیسا عجیب سا لمحہ تھا، کتنا ادھورا، کس قدر مکمل۔ آزادی کی خوشی کے ساتھ یہ بہتا لہو دیکھنا اسلم ہی کی قسمت میں کیوں تھا؟ کیوں آزاد وطن کی خواہش اور خوشی اسے دوبارہ یہ احساس دلا چکی تھی کہ غلامی آزادی سے کئی بہتر تھی۔ اس دن بھی جب پاکستان کی سرزمین پر اسلم قدم رکھنے والا تھا، دل میں اپنے وطن کی امید لیے اسے اپنے بھائی کو کھونا پڑا تھا۔ اپنی سرزمین کا خواب لیے جب وہ پاکستان کے لیے دلی سے امرتسر پہنچے تو راستے میں ان پر حملے میں کئی لوگ مارے گئے تھے، جن میں اسلم کا بھائی اور کچھ قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ لاشوں کو بنا دفنائے وہاں چھوڑنا پڑا تھا۔ کس لیے؟ آخر کس لیے؟ کیا ان مرنے والوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیے اسلام کے نام پر بننے والے وطن کا انتخاب کیا تھا؟ اس 15 سالہ اسلم کو یہ سب کیا اس لیے دیکھنا پڑا تھا کہ یہ سب اس کے گناہوں کا نتیجہ تھا، یا یہ ایک سراب کو نخلستان سمجھنے کی سزا تھی؟ اسلم ہر سال آزادی کے جشن منانے والوں کو دیکھ کر یہی سوچتا، خود سے سوال کرتا۔ ملک کو آزاد ہوئے 60 سال پورے ہونے پر جب وہ اس شام اپنے پوتوں پوتیوں کے لیے جھنڈے خریدنے بازار گیا تو بھی اسے اپنے بچھڑے بھائی اور بچھڑے وطن کی بڑی یاد آئی۔ ہر دکان پر رکتے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا کہ کیا واقعی ہی وہ آزاد تھا؟ کیا اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ درست تھا؟ کیا یہ ملک، اس کی عوام اور اس کے سیاستدان اس قابل تھے کہ ان کے لیے پیاروں کا بہتا خون دیکھا جاتا؟ کیا سرحد کے اس پار رہ جانے والوں سے جدائی کی صورت میں ہونے والے نقصان کا ازالہ ہو چکا تھا؟ اسلم کو اب کچھ جوان ایمبولینس میں ڈالنے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کٹا ہوا جھنڈا اب بھی تھا، خون آلود، بالکل پاکستان آنے والے شہداء کے خون کی طرح، لال، معصوم اور کٹا ہوا۔ اسلم کی نظریں اپنے کٹے ہوئے پیر اور جسم کے زخمی حصوں کے بجائے اس ننھے جھنڈے پر مرکوز تھیں جو کہ اب بے دم ہوتی انگلیوں سے سرکنے لگا تھا۔ دروازے بند ہو گئے اور ایمبولینس روانہ ہو گئی۔ پیچھے رہ گئی آگ، لہو، خون اور چیخیں۔ سیاست کا لگایا ہوا سرکس، جس میں زخمی اپنا، مردہ اپنا اور اپنے اکلوتے وارث کو لاشوں کے بیچ ڈھونڈنے والا باپ، سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور ان سب سے کئی دور لیکن ان کے نہایت ہی قریب وہ پرچم، جس کے سائے تلے رہنے کی آس کئیوں کو خاک
اور کئیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا چکی تھی۔ زمین پر پڑے، ہوا میں اڑتے اور قدموں کے نیچے کچلے جانے والے سفید و سبز رنگ کے وہ خون آلود پرچم اب چیخ چیخ کر پوچھنے لگے تھے، اے پاک سرزمین کے رکھوالو، اے ملک سے محبت کے دعوے دارو، کیا شہداء کا بہایا ہوا خون اس قدر بے مول تھا؟ کیا جانوروں کی غذا بننے والی وہ نہ دفن ہونے والی لاشیں اور دشمن کی تلواروں اور خنجروں کو اپنے خون سے نہلانے والے جسموں کی قربانی اس قدر رائگاں جانے کے قابل تھی؟ کیا صدیوں ایک ساتھ رہنے والے ہندو، مسلم اور سکھوں کی ایک دوسرے کی جدائی میں بہنے والے آنسو اس قدر بے معنی تھے؟ کیا تم نے کبھی مجھے وہ مقام دیا جس کی بنیاد پر میرا وجود کرۂ ارض پر ایک الگ وطن شمار ہونے لگا؟ کیا تم واقعی آزاد ہو، یا خود کو آزاد کہنا بس اس احساس کمتری سے نکلنے کے لیے ہے جس میں تم میرے وجود میں آنے سے لے کر اب تک گرفتار ہو؟ کیا تم میں سے ہر ایک نے میرا حق ادا کیا ہے، یا تم میں سے ہر ایک نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مجھے قربان کیا، بر صغیر سے الگ کیا، میرا قتل کیا، مجھے نقصان پہنچایا اور میرا خون بہایا؟ تم آزاد نہیں، تم تو غلام ہو، پہلے سے بھی بڑی قید کے اسیر، سوچ کے غلام، منصف نہیں، بے انصاف، مطلب پرست اور میرے ہی زوال کی منتظر ناکارہ قوم۔